للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے حدیث پاک ابو حنیفہ عن محمد ابن زبیر عن الحسن عن عمران قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ ولا نظر فی غضب۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی کہ کوئی نیک کام کی منت مانی کہ یہ کام ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، اور جو منت مانگے کہ اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور غصے کی حالت میں نظر معتبر نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھنے لگ جاؤں تو میں رب کے راستے میں یہ چیز دوں گا، 100 روپیہ دوں گا مثال کے طور پر، تو اب وہ منت کو پورا کرے، اطاعت کرے اور 100 روپیہ بھی دے۔ اور جو یہ مانے کہ میں نے اگر نماز پڑھی تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے نماز پڑھی تو میں 100 روپیہ دوں، تو وہ کیا کرے، 100 روپیہ دے اور نماز بھی پڑھے، منت کو توڑ دے، ٹھیک ہے۔ اور آگے آخری بات یہ ہے کہ غصے فلا نظر فی غضب، غصے کی حالت میں منت نہیں ہے، یعنی کہ غصے کی حالت میں بندہ اگر منت مان بھی لے تو وہ اس کی منت نہیں پوری ہوگی، کیونکہ اس ٹائم انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور اس کیفیت میں جو فعل ہوتا ہے وہ فعل اضطراری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس ٹائم منت معتبر نہیں ہے۔ آگے حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات میں نظر کو پورا کرنا نہیں، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا ہے، یعنی کہ قسم کا کفارہ ہے وہی اس کا کفارہ ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کی تفسیر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، سنا، کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ اس سے مراد انسان کا یہ قول ہے کہ لا واللہ وبلا واللہ، یعنی نہیں قسم اللہ کی اور ہاں اللہ کی قسم۔ یہ مسئلہ اصل میں نا قسم لغو کے بارے میں ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ قسم کی 3 قسمیں، ایک یمین غموس ہوتی ہے، یمین غموس اس کو کہتے ہیں جو گزشتہ بات پر قصداً جھوٹی قسم کھائی جائے، گزشتہ بات پر، یعنی کہ کوئی ماضی میں بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے، اس سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اور شریعت میں اس پر بڑی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی اللہ اس کو نار عذاب میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ جو گزشتہ ماضی کے اعتبار سے، یعنی میں نے ماضی کے اعتبار سے کوئی جھوٹی قسم کھائی، جس طرح کہ کل اس نے کوئی کام کیا ہو تو وہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے کل کام یہ کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسری قسم جو ہے یہ دوسری کہتے ہیں، دوسری منعقدہ ہے، دوسری قسم منعقدہ ہے۔ منعقدہ یہ کسی بات پر انسان قسم کھائے کہ وہ مستقبل میں اس کام کو کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح کہ کوئی بندہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم یہ کل کام کروں گا یا نہیں کروں گا، مستقبل کے اعتبار سے، تو اس صورت میں اگر وہ قسم کو پورا نہیں کرتا تو وہ حانث ہوگا اور کفارہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری قسم لغو ہے۔ قسم لغو یہ ہے کہ انسان نے کسی گزشتہ بات پر قسم کھائی، گویا کہ اس کی غلط فہمی ہو، یعنی کہ کوئی غلط فہمی، ماضی میں وہ بات ہو چکی ہے لیکن انہوں نے جھوٹی قسم کھائی۔ مثال کے طور پر اب کل یعنی کہ جو گزر چکا ہے، اس نے کہا کہ کل میں نے اللہ کی قسم یہ کام کیا، حالانکہ اس کو پتہ تو ہو میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم لغو کہتے ہیں، فضول قسم کھائے۔ یا دیکھیں
یہ جس طرح کہ آج کل لوگ کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ بات بات پر قسم کھانا، تو یہ اسی طرح قسم لاگو. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ دور سے آ رہا ہو تو کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم یہ زید ہے، جب نزدیک آتا تو پتہ چلتا ہے یہ بکر ہے. تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس پر بھی گناہ گار بندہ ہوگا. ٹھیک ہے. قسم منعقدہ پر کفارہ ہے جو کہ مستقبل یا ماضی کے اعتبار سے، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے قسم کھائی جائے. اس کے علاوہ کسی قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے. قسم غموس پر بھی نہیں ہے جو گزشتہ کام میں گزشتہ جھوٹی قسم کھائی گئی. قسم لغو جو فضول کی قسم، پتہ تو ہو کہ یہ میں نے کام نہیں کیا یا بعد میں پتہ چلے کہ یہ میں نے کام کیا، یا بات بات پر قسم کھانا، تو اس صورت میں بھی بندہ حانث نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. حانث صرف منعقدہ قسم پر ہوگا جو مستقبل کے اعتبار سے کھائی جائے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. آگے نکالیں آپ شرح عقائد کا. شرح عقائد کا ہے وَقَوْلُهُ بِشَخْصِهِ إِشَارَةٌ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان اشخاص کا رد کر رہے ہیں. بشخصی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بشخصی سے ان لوگوں کو رد ہو گیا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کی وہ صرف اور صرف ان کی جو معراج تھی وہ معراج روحی تھی، جسمی نہیں تھی. یعنی کہ روح کے ذریعے معراج ہوئی، جسم کے ذریعے معراج نہیں ہوئی. تو ان کی رد کر دی. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ اگر روح کی معراج ہوتی، خواب میں معراج ہوتی، تو اتنا جھگڑا نہ پڑتا، اتنا رولا نہ پڑتا. حالانکہ ہر بندے کو پتہ ہے بندہ خواب میں کہیں کی کہیں پہنچ جاتا ہے. اور کفار نے تو بڑا واویلا کیا، بڑا رولا پایا ڈالا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ آسمانوں کی سیر کرے، ادھر کرے. تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحی معراج نہیں ہوئی بلکہ جسمی اور روحی دونوں معراج ہوئی. ٹھیک ہے. اور مصنف کا قول بشخص ہی فرمانا ان لوگوں کی تردید کی جانب اشارہ جو کہتے ہیں کہ معراج صرف روح کی ہوئی. اور یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ معراج منامی یا روحانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر بھرپور انکار کیا جائے. حالانکہ کفار نے واقعہ معراج کا بھرپور انکار کیا، کیونکہ روحی ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے، وہ مان لیتے ٹھیک ہے بندہ کر سکتا ہے. بلکہ بہت سے مسلمان اس کی وجہ سے مرتد بھی ہو گئے تھے. جب انہوں نے یہ بات سے، انہوں نے مسلمان جو کچے ایمان تھے انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، تو وہ مرتد بھی ہو گئے تھے. آگے قولہ الی السماء، مصنف کا یہ قول الی السماء، یہ ان لوگوں کی رد ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ معراج تو حالت بیداری میں صرف اور صرف بیت المقدس سے مسجد اقصی تک ہوئی تھی، باقی آسمانوں کی سیر یہ نہیں ہوئی تھی. یہ ان لوگوں کو رد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد بیت المقدس تک ہوئی، آگے آسمانی کائنات میں حضور نہیں تشریف لے گئے. جس طرح کہ وہ کتاب میں کہتے ہیں کتاب میں بیان بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آسمانی کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ پر واجب تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی لہٰذا. اور آگے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث مشہورہ میں ذکر موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراجی آسمانوں کی سیر بھی فرمائی، سمائی سیر بھی فرمائی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا کلام یہ اللہ کا کلام تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے کہ آپ نے آسمانوں کی سیر بھی کی. ٹھیک ہے. مصنف کا قول الی السماء فرمانا ان لوگوں کی رد کی جانب اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں معراج صرف بیت المقدس تک ہوئی، جیسا کہ ان کو کتاب اللہ نے بیان کیا. آگے مصنف کا قول قولہ ثم الی ما شاء اللہ، یہ الی ما شاء اللہ کہنا یہ مصنف نے جو کہا ہے یہ بعض لوگوں سلف و صالحین میں سے بعض کہتے ہیں کہ جنت تک غیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا ہے عرش تک ہے، بعض نے کہا ہے عالم آسمانوں تک آپ نے سیر کی، یعنی کہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے. ثم الی ما شاء اللہ فرمانا صرف کے اقوال مختلف ہونے کی طرف اشارہ ہے. چونکہ کہا جاتا ہے کہ جنت تک، اور کہا گیا ہے کہ عرش تک، اور کہا گیا ہے کہ عالم کے سرے تک. تو اسرا جو کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک ہے، یہ تو بات قطعی ہے کہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی. یہ تو بات کیا ہے قطعی طور پر قرآن پاک سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے ثابت ہے. اور معراج زمین سے آسمان تک یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اور آسمان سے جنت یا عرش وغیرہ مقامات تک اخبار احاد سے ثابت ہے.
پھر صحیح یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو دل سے دیکھا، آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مصنف نے یہ کہا، شارح نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن صحیح ترین قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کے قائل ہیں، شارح مسلم علامہ نووی علیہ رحمہ بھی اسی کے قائل ہیں، بلکہ ہر عالم، اکثر علماء کرام، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے رب تعالیٰ کی زیارت کی، رب تعالیٰ کو جو دیکھا وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ فصل وعما بیان الحال فمثال فیما اذا رعا صاحب الشرع امرا معینتا فلم ینہ عن ذلك قال سکوتہ بمنزلۃ البیان۔ یہاں سے بیان حال کا بیان ہے۔ بیان حال کہتے ہیں کہ مخاطب کی وہ خاموشی جو اس کی حالت کو ظاہر کر دے، اس کی حالت کو ظاہر کر دے کہ یہ بندہ اس بات کی طرف متفق ہے کہ نہیں ہے، اس بات کو کیا کر دے، ظاہر کر دے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کوئی بھی کام کرتے تھے نا، کوئی بھی کام کرتے تھے، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کو دیکھتے تو آپ خاموش اختیار کر لیتے، تو خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہوتی کہ صحابہ کرام جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ کرام وہ کام ٹھیک نہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، بیان حال۔ آگے ترجمہ بعد میں کریں گے۔ وَالشَّفِيعُ اِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ، یہاں سے یہ بیان ہے کہ زید کی زمین تھی، یہ دیکھیں یہ زید کی زمین تھی، یہ جو عمر تھا یہ زید کا پڑوسی تھا، یہ پڑوسی تھا۔ اب زید کو چاہیے کہ جب زمین بیچ رہا ہو نا کسی تیسرے بندے کو تو پہلے عمر کو بتائے۔ اگر زید نہیں بتاتا، عمر کو بتاتا نہیں کہ میں زمین بیچ رہا ہوں، اب عمر کو پتہ چل گیا کہ زید زمین بیچ رہا ہے، لیکن عمر آگے سے خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، تو یہ عمر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ زید آگے کسی اور کو زمین بیچ لے، یہی بیان حال ہے، یہی کیا ہے، بیان حال ہے۔ اب بعد میں یہ جو عمر ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زید نے مجھے نہیں زمین دی، میں اس کا پڑوسی تھا، تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا خاموش رہنا اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے والبکر البالغۃ اذا علمت بالتزویج مولی، آگے ایک باکرہ لڑکی ہے، باکرہ لڑکی کو یہ بات ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ نا اس کا جو ولی تھا اس نے نا آگے کسی شخص سے نا اس کی شادی کرا دی، پتہ چل گیا، باکرہ لڑکی خاموش رہتی ہے، تو یہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، راضی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ بعد میں ترجمہ کروں گا۔ والمولا اذا رعا عبدہ، اب یہاں پر مولا جب دیکھے اپنے غلام کو کہ وہ بیع کر رہا ہے، مولا نے دیکھا اپنے غلام کو، آقا نے دیکھا کہ وہ بیع کر رہا ہے، تو خرید و فروخت کر رہا ہے، تو وہ خاموش رہا۔ اب خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کیا اجازت ہے، ٹھیک ہے کر لے بیع۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عبد مزون اور عام غلام میں فرق ہے، اور جو بیع کر رہا ہے نا، مالک نے اجازت دے دی تو بیع کر، وہ عبد مزون ہے، اور عام غلام، اس میں فرق یہ ہے ان دونوں کے جو احکام ہے وہ علیحدہ۔ جو عبد مزون ہے وہ ہوتا ہے جس کو تجارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور عام غلام اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ عبد مزون جو ہے اگر اس کو کوئی نفع نقصان ہو گیا تو اب مالک اس کا اختیار نہیں ہے، مالک کے پاس نہیں آیا جائے گا کہ بھائی تیرے غلام نے یہ کام کر دیا اب تو دے، نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کو اجازت ہے، چاہے سامان ہلاک ہو گئی، لیکن عام غلام وہ مالک ذمہ دار ہوتا ہے۔ والمدعا علیہ، آگے والمدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء، یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں، آگے کوئی نئی بات نہیں، مثالیں ہیں۔ ایک مدعی ہوتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، ایک مدعی علیہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جائے، مدعا دعویٰ کرنے والا، مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہو۔
اب جس نے دعویٰ کیا ہے، مدعا جس نے دعویٰ کیا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اس پر کیا ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. ٹھیک ہے، کیا کرے؟ گواہ پیش کرے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے مدعی، تو مدعا علیہ جس پر دعویٰ پیش کیا گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا. وہ کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا. اگر مدعا علیہ خاموش رہا، قسم نہ اٹھائی، تو یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ مدعا علیہ اقرار کر رہا ہے اپنی بات کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. جس طرح کے مثال کے طور پر اب زید ہے نا، زید نے کہا کہ یہ بکر ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے. زید نے کہا کہ بکر نے نا میرے 1000 روپے دینے ہیں. زید نے دعویٰ کیا کہ بکر نے میرے 1000 روپے دینے. زید کیا بن گیا؟ مدعا. بکر کیا بنا؟ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا. اب زید قاضی کے پاس گیا، کیا کرے گا؟ 2 گواہ پیش کرے گا. گواہ پیش زید نہیں کر سکا، تو یہ جو مدعا علیہ جس پر دعویٰ پیش، یہ کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا. اب اگر قسم نہیں اٹھاتا مدعا علیہ، قسم نہیں بلکہ خاموش رہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بکر نے نا زید کے پیسے دینے ہیں، 1000 روپے دینے ہیں، اسی لیے کیونکہ اس کو اختیار ہے قسم اٹھائے اور چھٹکارا حاصل کر جائے 1000 روپے سے. قسم نہیں اٹھا رہا، تو اس بات کی دلیل ہے یہ کیا ہے؟ 1000 روپے واقعی ہی دینے ہیں اس نے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ تو بالاتفاق ہے کہ 1000 روپے تو لازم ہو جائیں گے بکر پر. اگر بکر نے کوئی قسم نہیں اٹھائی تو بکر پر 1000 روپے تو لازم ہوں گے. لیکن اختلاف اس بات میں کہ آیا کہ جو اس پر 1000 روپے لازم ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اقرار کے طریقے سے ہیں، قرض کے طریقے سے ہیں، یا بدل کے طریقے سے ہیں، یعنی کہ خرچہ وغیرہ کے طریقے پہ، یعنی کہ بکر نے زید کو خرچہ وغیرہ دینا ہے کہ بکر نے زید کا قرض دینا ہے، اس میں اختلاف ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اقرار کے طریقے پہ. بکر جو ہے نا، اس نے زید کے 1000 روپے اقرار کے طریقے، قرض کے طور پر دینے ہیں. دلیل ان کی یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو قسم نہ اٹھا لیتا، قسم اٹھاتا اور 1000 روپے سے چھٹکارا حاصل کر لیتا. لہذا قسم نہ اٹھانا بکر کی اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے امانت دینی ہے، کوئی خرچہ وغیرہ نہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں نا بابا نا، یہ جو ہے نا بکر ہے، اس نے نا خرچہ وغیرہ دینا ہے، اقرار نہیں دینا. کیونکہ جو بکر ہے نا وہ مومن ہے، مسلمان ہے. چاہے قسم سچی بھی ہو نا، جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کو قسم اٹھاتے وقت کیا ہوتی ہے؟ اجتناب کرتا ہے، بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ قسم نہیں اٹھاتا. چاہے بات کچھ بھی ہو جائے، سچی بات بھی ہو، پھر بھی وہ قسم نہیں اٹھاتا. اپنا نقصان تو کر لیتا ہے. اب بکر نے اپنا نقصان کر لیا لیکن قسم نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ اجتناب کرتا ہوتا ہے مومن. رسول کی حدیث پاک ہے ظن المؤمنین خیرہ، لہٰذا اس پر خرچہ وغیرہ کے طور پر ہو گئے، وہ نہیں ہوں گے کہ اقرار کے طور پر. آگے فالحاصلوں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کام پر خاموشی ہو تو وہ بیان کے مرتبے میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے. اگر بندہ خاموش رہ جائے، اس نے کہا کہ یار یہ کام کر لو، خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے قلنا اسی وجہ سے یہاں سے یہ کہ اگر کئی علماء کرام نا ایک مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ، اس مسئلہ اکرام یعنی کہ 10، یہ 5 علماء کرام ہیں، 5 عالموں نے نا ایک مسئلہ بیان کیا. یہ 2 عالم ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں، کچھ ہی نہیں بولتے. تو ان 2 کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو عالم 3 ہیں نا یہ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ 2 خاموش رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ بولتے. تو اسی کو یہ کیا کہتے ہیں؟ بیان حال. اب ترجمے کی طرف آئیں، ترجمہ کرتے ہیں. فصل و اما بیان الحال فمثال، اور بہرحال بیان حال، پس اس کی مثال اس صورت میں ہے کہ جب صاحب شریعت نے کسی کام کو جب صاحب شریعت نے کسی معاملے کو خود دیکھا اور اس سے منع نہیں کیا، فلا یمنع، منع نہیں کیا اس سے، تو اس کا یہ سکوت، تو آپ کا یہ سکوت اس بات کے بیان کے مرتبے میں ہوگا کہ یہ کام مشروع ہے، یہ کام جائز ہے، مشروع ہے. اور شفیع کو جب بے کا علم ہو جائے، شفیع یعنی کہ جو حق شفا دائر کر سکتا ہے، اس کو پڑوسی جو ہوتا ہے وہ حق شفا دائر کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شفیع. یہ پتہ نہیں آپ نے شفا کا باب پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. شفیع کہتے ہیں، یہ دیکھو، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ زید ہے اور بکر یہ دونوں ہمسائے ہیں. زید زمین بیچ رہا ہے، یہ بکر ہے، تو بکر کو اختیار ہے حق شفا دائر کر دے، حق شفا دائر کر دے کہ زید کو کہ نا میں تجھے زمین نہیں بیچنے دوں گا، میں ہمسایہ ہوں، لہٰذا مجھے بیچ. کوئی اور آئے گا، تیسرا بندہ آئے گا، وہ ہو سکتا ہے صحیح پڑوسی نہ نکلے. تو یہ جو بکر ہے اس کو شفیع کہتے ہیں. آگے
شفیع کو جب بے کا علم ہو جائے اور وہ سکوت اختیار کرے تو یہ اس بات کے بیان کے مرتبے میں ہوگا کہ وہ اس بے پر راضی ہے اس لیے خاموش ہے۔ اور باقرہ بالغہ کو جب ولی کا نکاح کرانا معلوم ہوا کہ ولی میرا نکاح کرا رہا ہے اور رد کرنے سے سکوت اختیار کرے، رد نہ کرے بلکہ خاموش رہے، تو یہ سکوت رضا اور اجازت کے مرتبے میں ہوگا، لہٰذا خاموش رہی تو اجازت کے مرتبے میں ہوگا۔ اور مولا جب اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت کرتا ہوا دیکھ لے، اپنے غلام کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھ لے اور سکوت اختیار کرے تو یہ سکوت اجازت کے مرتبے میں ہوگا، چنانچہ یہ غلام معزون فی التجارت ہوگا۔ اور مدعا علیہ جب مجلس قضاء میں قسم کھانے سے رک گیا تو یہ رکنا صاحبین کے نزدیک بطریق اقرار لزوم مال پر راضی ہونے کے مرتبے میں ہوگا، اقرار لزوم مال پر راضی ہونے کے مرتبے میں ہوگا، اور امام صاحب کے نزدیک بطریق ایثار لزوم مال پر راضی ہونے کے مرتبے میں ہوگا، اور اسی طریقے پر ہم نے کہا کہ بعض کی تصریح اور بعض کے سکوت سے اجماع منعقد ہو جاتا ہے، یعنی کہ بعض علماء اکرام خاموش رہے، بعض نے بیان کر دیا، تو جو خاموش رہے ان کا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا آگے وَكُلُّ مَاءٍ وَقَعَتِ النِّجَاسَةُ فِيهِ، اور ہر پانی جس میں نجاست گر جائے لم یجوز الوضوء به، تو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، قلیلاً کانت نجاست او کثیراً، نجاست کثیر ہو یا قلیل ہو، تھوڑی سی بھی نجاست اگر پانی میں گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہو زیادہ۔ امام مالک فرماتے ہیں جائز ہیں، جب تک اس کے اوصاف میں سے ایک وصف تبدیل نہ ہو تب تک وضو کرنا جائز ہے امام مالک کے نزدیک۔ اس لیے جو ہم نے روایت کر دی، انہوں نے روایت یہ ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہے، روایت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی جب تک کہ اس کے کوئی وصف تبدیل نہ ہو جائے، لہٰذا جب تک وصف تبدیل نہیں ہوگا چاہے نجاست گرتی رہے پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز ہے اگر ہو پانی 2 کلی پانی ہو تو جائز ہے۔ 2 کلے کہتے ہیں یہ 5 قرب ہوتا ہے اور ہر قرب 50 من کا ہوتا ہے، اور یہ 30 من تقریباً پانی ہو تو وہ 2 کلے ہوتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں 2 کلے پانی ہوگا، اگر پانی ہو 2 کلے تو پھر تو وہ نجس نہیں کرے گا، پانی ہو 2 کلے سے کم تو پھر نجس کرے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے اذا بلغ الماء، جب پہنچ جائے پانی 2 کلے کو تو نہیں اٹھاتی نجس، تو اٹھتا نہیں نجس، یعنی کہ پھر وہ نجس نہیں ہوتا، وہ نجس نہیں ہو سکتا پانی۔ اور ہمارے لیے دلیل وہ مستفید من النوم والی ہے کہ رسول اللہ کا قول کہ تم میں سے کوئی ایک پیشاب نہ کرے ٹھہرے پانی میں اور نہ ہی اس میں جنابت کرے، لہذا وہ ٹھہرے پانی میں نہ ہی وہ پیشاب کرے نہ ہی وہ اس سے غسل کرے، اس میں جنابت سے غسل کرے، کیونکہ اگر وہ پیشاب کرے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اگر وہ کیا کرے گا جنابت کرے گا تو جنبی ہوگا، اس پر نجاست لگی ہو جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا کرے، اگر وہ لہٰذا تھوڑی سی آپ نے کہا کہ وہ نہیں کرے گا تو یا تو حدیث یہ دلالت کر رہی ہے کہ تھوڑی سا ہی پیشاب کر دے تو وہ کیا ہوتی ہے نجس ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، من غیر فصل، بغیر کسی تفصیل کے۔ والذی رواہ، اب یہاں سے رد کر رہے ہیں امام مالک کا، اور وہ جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے وہ تو بیر بدعت میں وارد ہوئی اور اس کا پانی جاری تھا باغوں میں، فی البساتین، باغوں میں جاری تھا، یعنی کہ بیر بدعت یہ کنواں تھا جس کا پانی نا یہ باغ جو تھے باغوں کو جاری ہو رہا تھا، یعنی کہ نالیوں کے ذریعے باغ میں پانی جا رہا تھا، وہ اس بارے میں وارد ہے۔ اور جو اس صورت میں پانی بہنے والا پانی ہو وہ تو جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں نجاست گر بھی جائے پھر بھی وہ تو پاک ہوتی ہے، وہ ناپاک ہوتی نہیں۔ آپ کا قول یہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ پانی میں ٹھہرے پانی میں گر جائے تو وہ پاک رہتا ہے، تو یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ دلیل مال خارج ہے، دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ وما رواہ شافعی، آگے امام شافعی کا رد کر رہے ہیں کہ وہ جس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے اس کو تو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے،
ایک تو روایت ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے جو امام شافعی نے روایت کیا ہے کہ 2 کلے پانی تو وہ نجس نہیں کرتا، تو یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے۔ باقی رہی یا نجاست کے احتمال سے ضعیف ہے کہ وہ آئیے نجاست کے اٹھنے کے بارے میں، یہ یعنی کہ وہ جو حدیث ہے یا تو اس بات میں ہے کہ امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف کرایا، یا تو یہ ہوگا اس کا جواب، یا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اس بارے میں آئی ہے کہ جب 2 کلے پہنچ جائے تو وہ نجاست کو اٹھاتی نہیں ہے، یعنی کہ نجاست اس میں رہتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتا پانی بلکہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ والماء الجاری، یہاں سے جاری پاری، اور جاری پانی جب گر جائے اس میں نجاست تو وضو اس کے ساتھ جائز ہے جب تک کہ نہ دیکھ لیا جائے اس کے لیے کوئی اثر، نجاست کا کوئی جب تک اثر نہ دیکھے تب تک اس سے وضو کرنا جائز ہے، جو جاری پانی ہوتا ہے، بہنے والا پانی۔ کیونکہ نہیں قرار پکڑتی پانی کے جاری ہونے کے ساتھ نجاست، کیونکہ جو نجاست ہوتی ہے نا وہ نہیں ٹھہرتی جاری پانی کے ساتھ۔ جب پانی جاری ہو، مثال کے طور پر یہ 2 نالی ہیں، یہ نالی ہے، نالی میں سے یہاں پر پیشاب کا قطرہ، یہ دیکھو یہ یہاں پر پیشاب کا قطرہ گرا، پانی جاری تھا، یہاں پر گرا، پانی جاری تھا، جب پانی جاری تھا تو یہاں پر گرا، اب جو پیچھے سے پانی آئے گا جو اس نجاست کو آگے بہا کر لے جائے گا، وہ نجاست یہیں پر ٹھہرے گی نہیں بلکہ کیا ہوگی، بہا کر لے جائے گی، اسی وجہ سے اس سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ والعصر، اور اثر سے مراد یعنی کہ جب تک اس کا اثر نہ دیکھے تو اثر سے مراد وہ طعم ہے، ذائقہ ہے، ری، بو ہے، لون، رنگ ہے۔ اور جاری، آگے جاری پانی کی تعریف کر رہے ہیں کہ جاری کس کو کہتے ہیں، مالا یتکرر استعمال ہو، کہ نہ قرار پکڑے اس کا استعمال، نہ استعمال ہو یعنی کہ استعمال بار بار نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ نالی ہے، ادھر پانی تھا، جب یہاں پر بندہ آدمی بیٹھا، یہاں پر بیٹھ کر اس نے نا منہ پر چھٹا مارا، تو جب وہ چھٹا مارے گا تو جب یہ پانی ہوگا تو وہ تو پانی آگے چلا جائے گا، پیچھے سے نہیں پانی آ جائے گا، تو بار بار استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر اگر بندہ منہ دھوئے، وہ منہ والا پانی نیچے چلا بھی جائے، جب وہ نیچے چلا جائے گا تو وہ ٹھہرے گا نہیں بلکہ پیچھے سے پانی آئے گا وہ اس کو آگے لے جائے گا، اسی طرح دوسری مرتبہ کرے گا تو پیچھے سے پانی آئے گا وہ آگے لے جائے گا، تو اس کو جاری پانی کہتے ہیں۔ اور وکیلا، اور ایک مذہب یہ ہے ما یذهب بطبنۃ، کہ جس کو بہا کر لے جائے، تنکا بہا کر لے جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں اگر تنکا پھینکوں، جاری پانی تھا نالی میں، تنکا یہاں پر پھینکوں، یہاں پر تنکا پھینکا تو یہاں پر تنکا تو نہیں رہے گا بلکہ پانی اس کو آگے لے جائے گا، تو اس کو جاری پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جاری پانی کہتے ہیں، یہ جاری پانی کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا، محنت کر کے یاد کر لینا۔ اور آگے نا 2 کتابیں میں نے آپ کو شروع کروانی ہے، یہ عن قریب مسند امام اعظم بند کروا دینی ہے، اور اس کی جگہ پر میں نے شروع کروانی ہے آپ کو مشکات المصابیح۔ کون سی؟ مشکات المصابیح کتاب۔ کون سی کتاب؟ مشکات المصابیح کتاب شروع کروانی ہے، اور تفسیر جلالین کی تو آپ کو کہا ہوا ہے، یہ دونوں کتابیں آپ جلد از جلد لے لیں، انشاءاللہ ہم 5-7 دن تک یہ دونوں کتابیں شروع کریں گے، ایک کیا مشکات المصابیح اور دوسری تفسیر جلالین شریف، ٹھیک ہے، تفسیر جلالین شریف۔ وہ پیچھے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن پاک کا آپ نے کرنا، تو وہ قرآن پاک کے آپ نے 18 پارے کر لیے ہوں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ النور سے 18ویں پارے سے شروع کریں گے تفسیر جلالین شریف، اور مشکات المصابیح بھی آپ لے لیں کتاب، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں ہر سبق کو پڑھا کریں، اور اب آپ نا آگے سے سبق خود ہی نکال کر آیا کریں سب، میں نے بار بار آپ کو کہا ہے، اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے سے سبق خود ہی نکال کر آیا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول۔